اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ دیکھیے، ہم چونکہ کافی دنوں بعد آئے ہیں اور یہ سوال بھی ہوا کہ ہم آج کس ٹاپک کو گفتگو کریں گے، تو بنیادی طور پہ تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہمارا جو سیمسٹر 1 تھا اس میں تو ہم نے خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کو کور کیا تھا۔ سیمسٹر 2 میں ہم نے بنیادی طور پر بنو عباس کو لیا ہے اور بنو عباس کے ساتھ ساتھ جو پیرل گورنمنٹس تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ سیمسٹر 3 جو ہے وہ ایکسکلوسیولی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یعنی سلطنت عثمانیہ سے پہلے بھی اس کی جڑیں کہاں سے جا کے ملتی ہیں؟ یہ کائی قبیلہ تھا سلیمان خان کا، اس کا بیٹا ارطغرل، اور ارطغرل نے قدم جمائے ہیں، اور اس کے بعد ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا عثمان جو ہے اس کو جب حکومت ملی تو اس وقت تک وہ بحیثیت امیر کے سلجوقی سلطنت جو تھی اس کے امیر کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن سن 1299 میں جب آخری سلجوقی بادشاہ جو تھا غیاث الدین کے خسرو میں اس کا نام تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد پھر عثمان نے باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور یہاں سے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا نام شروع ہوا ہے۔ تو عثمان کے بارے میں ہم گفتگو کافی کر چکے تھے تفصیل سے۔ اس میں یعنی سمجھے کہ عثمان کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ حصہ جو آپ کو درمیان میں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ حصہ عثمان نے اس کو یہاں سے ابتدا کی تھی، اور پھر اس کے بعد عثمان کے اور اس کے بیٹے کیا کہتے ہیں اور خان کے زمانے میں میں اس کہہ رہا تھا کہ عثمان اور خان کے زمانے میں پھر یہ یہاں سے ابتدا ہو کے یہ ایکسپینڈ ہو کے اس میں یہ براؤن کلر جو بھی کلر جسے کہیں، یہ مل کے اتنا حصہ اس حکومت کو بن گیا تھا۔ باقی سب جو ہے ایکسپینشن اس کے بعد کی بات ہے۔ ہم عثمان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے تھے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور خان کی حکومت جو تھی اس کے بارے میں بھی کافی بات ہو چکی تھی، وہاں سے اس بات کو مکمل کر کے نکل گئے تھے۔ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اور خان جو ہے وہ عثمان کا چھوٹا بیٹا تھا، اور عثمان کا بڑا بیٹا علاؤالدین اس کا نام تھا، اس کو اس نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ حالانکہ علاؤالدین جو ہے نہایت قابل و فاضل شخص تھا، لیکن شاید ممکن ہے کہ جنگی صلاحیتیں جو ہیں وہ شاید اس نے باپ نے عثمان میں زیادہ دیکھی، تو اسے ایک نامنیٹ کیا، اور علاؤالدین نے اس بات پہ کوئی کسی قسم کا ایشو کھڑا نہیں کیا، اور وہ باقاعدہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا۔ عثمان نے بھی بڑا دل دکھایا اور بھائی کو زبردستی کر کے حکومت میں شامل کیا، اور انتظامی معاملات تقریباً سب کے سب اس کے حوالے کر دیے۔ بہت ہی عالم و فاضل اور فہم و بصیرت والا آدمی تھا، تو عملاً اس نے وزیر اعظم کے طور پہ عثمان کی حکومت میں رہا، اور جو کام اس نے کیے جس کی وجہ سے اصل میں اس حکومت کی جڑیں مضبوط ہوئیں، اس میں ایک تو اس نے کام یہ کیا کہ جتنے علاقے فتح کیے تھے ان علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے نان مسلمز، ان کو ان کے تمام حقوق جو ہیں ان کے بالکل برابر کر دیے تھے جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو نہ صرف یہ ٹچ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو ان کو نئی عبادت گاہیں انہیں تعمیر کر کے دی گئی تھی، ان کو باقاعدہ فائنینشیل سپورٹ دی گئی، اس کے لیے وقف بنائے گئے، اس کے لیے حکومت نے خرچ کیا۔ تو یہ جو ایک طرح سے مذہبی جو وہ تھی کشادہ دلی، اس نے بہت لوگوں کو متاثر کیا، اور اس متاثر کرنے کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا
کہ لوگ اسلام کے قریب بھی آئے، اور وہ جو ایک طرح سے مخاصمت ہوتی ہے عوام الناس میں وہ بہت کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فوج کا انتظام جو ہے وہ مطلب فوج کو کیٹیگرائز کیا، فوج کا آرگنائز کیا، کیا کہتے ہیں پیادے اور کیا کہتے ہیں جاگیردار وغیرہ، ان کی فوجوں کا باقاعدہ سواروں کا اور کیا کہتے ہیں بے ضابطہ فوج کا، ان سب کا انتظام اس نے باقاعدہ مطلب پراپرلی آرگنائز کیا، اور ایک نئی فوج جو ہے وہ قائم کی۔ اب اس نئی فوج کو عام طور پہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو ینگچری فوج لکھا ہوگا، اور اس کے کئی نام آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں ینگ چری ہوگا، کہیں ین چری ہوگا، اور زیادہ مطلب یہ کہ بات جو کہی گئی ہے کہ یہ اصل میں جانصاری فوج تھی، اور یہ ایک طرح سے یہ سمجھے کہ بادشاہ جو ہے اس کا جو سیکیورٹی گارڈز والی فوج جو ہے وہ تھی۔ یہ بہت ہی ایک طرح سے احتیاط کے ساتھ اور بڑی کاوش کے ساتھ اس فوج کی تربیت ہوتی تھی، اور اس فوج میں عام مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں کوشش ہوتی تھی کہ جو علاقے مفتوحہ ہیں وہاں کے جو مطلب ینگ لڑکے ہیں ان کو بالکل ابتدائی عمر سے اس فوج میں داخل کیا جائے، ان کی فوجی تربیت بھی کی جائے، اور ان کی تربیت بالکل شہزادوں کے انداز میں ہر اعتبار سے علم و فن میں اور فنون جنگ میں ان کی تربیت کی جائے، ان کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے، اور بغیر کسی جبر کے یہ کوشش کی جائے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو عمومی طور پر یہ بات تھی کہ اس میں اس جانصاری فوج میں جو لوگ آتے تھے وہ عموماً مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن اس میں زبردستی نہ ہونے والی بات جو ہے وہ یہ کہ اس فوج کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ایک سٹیج پہ یورپ کے مختلف جو علاقے تھے اس کے بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اس فوج میں بھیجنا شروع کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس کے لیے سفارشیں لگائی جاتی تھی کسی طرح سے ہمارے بچے کو اس فوج میں ایڈمیشن مل جائے۔ تو اگر وہاں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ اس فوج میں زبردستی لوگ مسلمان بنائے جاتے تھے تو تمام تر جو مخاصمت تھی یورپ میں خاص طور سے عیسائیوں سے، تو پھر ایسا نہ ہوتا، لیکن ایسا ہوا، والنٹریلی لوگوں نے اس بات کی کوشش کی، اور یہ جانصاری فوج جو ہے اس کا رول آگے جا کے بہت بڑھا ہے، جب موقع ہوگا تو اس وقت اس سے بات کریں گے۔ یہ بالکل یہ اس فوج کے لوگ جو ہے شاہی فرزند کہلاتے تھے، نوجوان لڑکے ہوتے تھے، اور ان کو یہ باقاعدہ مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے کہ ہر سال 1000 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے تھے، ان کو تربیت دی جاتی تھی، اور یہ بڑی خصوصی فوج تھی۔ اسی زمانے میں اور خان جو ہے اس نے مطلب سلطنت عباسیہ جو ہے، سلطنت عباسیہ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 1258 میں بغداد میں تو ہلاکو کے حملے کی وجہ سے سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن ایک عباسی خاندان کا فرد جو ہے وہ کس طرح سے ایجپٹ پہنچا، اور اسے ایجپٹ میں ایک طرح سے ٹوکن خلیفہ کے طور پہ وہ، اور پھر اس کے بعد اس کی نسل کو وہاں وہ ٹوکن خلیفہ کی طرح سے رہا، اور یہ تقریباً سن 1517 تک عباسی خلافت قائم رہی ہے مصر میں۔ تو یہ کہنے کو ٹوکن تھی، لیکن بہرحال مطلب ایک طرح سے خلافت مسلمہ تو قائم تھی، تو ان کی ریکگنیشن اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہرحال اس کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن تو تھی۔ تو باوجود اس کے کہ عثمانی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک یہ لوگ سلطان نہیں کہلاتے تھے، ابھی تک یہ کہلاتے امیر ہی تھے، اور یہ امیر کا لقب اور خان نے سلطنت عثمانیہ جو اس سے بھی سرٹیفائی کروا دیا تھا۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اگر میں یہاں جاؤں، ہاں تو یہ زیادہ میرے خیال سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہاں اچھا، تو میں اگر آپ نے دیکھا تو میں نے یہاں سے عثمان خان اور خان وغیرہ کی بات کی، اور خان کے بعد پھر اس کا بڑا بیٹا جو ہے مراد،
اس نے حکومت سنبھالی۔ مراد کے بارے میں ہم پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے تھے، لیکن مختصر میں دہرا دوں اس لیے کہ وقت کافی گزر گیا درمیان میں، اور اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ چیزیں ذہن سے نکل گئیں۔ اس کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اس کا بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا سلیمان خان، یعنی اور خان کا بیٹا جو ہے، بڑا بیٹا سلیمان خان تھا، اور وہ بنیادی طور پہ بڑا بھی تھا، بھائی تھا، اور بہت کمپیٹنٹ اور والد کا چہیتا بھی تھا۔ تو اس بات کا تقریباً یقینی صورتحال اس کی یہ تھی کہ ولی سلیمان خان کو ہی بنایا جائے گا، لیکن اس کا اچانک انتقال ہو گیا، مطلب اس کے باپ کے انتقال سے کوئی 1 سال پہلے۔ اچھا، اب ظاہر ہے مطلب یہ اس کے بعد جب اس کے باپ کا انتقال ہوا اور خان کا، اس کے بعد پھر جو بیٹے تھے ان میں سب سے آگے جو ہے اسی کا نام آیا، کیا کہتے ہیں، بھائی بات یہ کہ کچھ چیزیں اگر غائب ہو جائیں تو مشکل ہو جاتی۔ خیر، تو مراد کو حکومت ملی۔ جس وقت اسے حکومت ملی اس وقت اس کی عمر 40 سال تھی۔ اچھا، اور یہ مطلب یہ بنیادی طور پہ وہ شخص تھا جو مطلب یہ جس کا باقاعدہ مشن یہ تھا کہ میں اس سلطنت کو ایکسپینڈ کروں گا اور یورپ کا حصہ میں اس میں شامل کروں گا۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے سمجھدار آدمی تھا، لیکن اس سے پہلے اسے یہ تھا کہ سب سے پہلے مجھے اپنی جو بنیاد ہے، اور جو بنیاد چونکہ اس سلطنت کی بنیاد تو وہیں پڑی تھی قونیا میں، سوری مطلب آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں انقرہ کے آس پاس۔ قونیا اس وقت تک شامل ہے، قونیا تو مرکز تھا اس کا سلجوقی سلطنت کا۔ تو اس کا یہ تھا کہ پہلے ایشیائی کوچک جو ہے جسے ہم ایشیا مائنر کہتے ہیں، اس میں جو ان کا بنیادی علاقہ ہے، پہلے وہاں امن و امان قائم کر لیا جائے، اور وہاں مسلسل کچھ نہ کچھ بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بغاوتیں ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ لوگوں میں سے اکثر کے ذہن میں ہوگا کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس وقت عثمان نے مطلب سلطنت کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے غیاث الدین کے خسرو کے انتقال کے بعد، تو اس وقت بظاہر تو دعوے دار کوئی نہیں تھا حکومت کا، لیکن ظاہر ہے سلجوق خاندان سے حکومت باہر جا رہی تھی، تو سلجوق خاندان کے کچھ لوگ دل میں مطلب یہ کہ اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی سلطنت کو واپس لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس میں ایک سلجوقی کرمان نام ہے، سردار تھا، اس کا رول بہت رہا ہے، اور اس نے مطلب یہ کہ کافی مشکلیں پیدا کی ہیں ابتدائی دور میں اس کے لیے، مطلب عثمانی خاندان کے لیے۔ تو لیکن یہ تو جہاں مطلب اس طرف سے کچھ سکون ہونے لگتا تھا اور ان کی توجہ یورپ کی طرف ہوتی تھی، تو یہ علاقہ جو ایشیائی کوچک کا تھا جس میں سلجوقی اثر ابھی کافی باقی تھا، وہاں پہ بغاوتیں شروع ہو جاتی تھیں، اور وہاں پہ بغاوتیں شروع ہونے کی وجہ سے وہ توجہ یورپ سے ہٹ کے اور پھر واپس مطلب ایشیا سائڈ پہ آ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے جو یورپ میں ایکسپینشن کا جو ارادہ تھا وہ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا جیسے خواہش تھی حکمرانوں کی۔ لیکن بہرحال پہلے تو اس نے مطلب یہ کہ ترکی سلجوقی سیاست میں بغاوتوں پہ توجہ دی، انہیں رفع کیا، وہاں سلطنت مضبوط کی، اور اس کے بعد سن 1360 میں یہ خیال ہے کہ سن 1358 میں اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ 1 سال 1.5 سال لگا اسے مطلب ایشیا میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں، اور پھر سن 1360 میں اس نے پھر یورپ میں ایڈریانوپل پہ مطلب حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ ایڈریانوپل جو ہے وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں ہوگا نقشے میں۔ ہاں، میں اس کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیے، یہ ہے نقشہ ہمارے پاس اس کا۔ تو مطلب ٹرکی جو ہے اس وقت یہ ہے جو
مطلب ڈارک یلو کلر، زرد کلر جسے کہتے ہیں، اس میں ہے. اور یہ جیسے ایڈرنا لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ، یہ ایڈریانوپل ہے. تو اس جگہ کو فتح کیا سلطان مراد نے، اور اس کو فتح کر کے اس جگہ کو اپنا دارالحکومت بنایا. تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا ایک منٹ تھوڑا سا، میں اگر اجازت ہے مجھے، یہ کہاں ہے، اس کو اگر اس کے کمپیریزن کے ساتھ دیکھیں، نہیں، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا نہیں جا سکتا، مشکل ہے. اینی وے، صرف اتنا دکھانا مقصود تھا یہاں پہ کہ ایڈریانوپل کو فتح کیا. اور یہ جو ہے یہ گریس جو ہے اس کی سرحد کے قریب ہے. اور لیکن اس کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ ہوا کہ یورپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ خطرہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے، اور اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. میں نے عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، پچھلے مطلب جب میں اس کو شروع کرنے سے پہلے میں نے رومی حکومت پہ بات کی تھی کہ رومی حکومت کے ایک زمانے میں تو خیر رومن امپائر مشہور تھی، لیکن بعد میں اس کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ جو ہے وہ اس کا مرکز روم تھا، اور دوسرا حصہ جو تھا اس کا مرکز قسطنطنیہ تھا. تو روم والا حصہ تو بہت کمزور ہو گیا، پھر اس کے 2-3 حصے اور ہو گئے، وینس اور جنیوا الگ الگ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو باقاعدہ عیسائی حکومت قائم رہی، وہ اس کا مرکز قسطنطنیہ رہا، جسے ہم استنبول بھی کہتے ہیں. اور اسی کو انگریزی میں کانسٹنٹینوپل بھی کہا جاتا ہے. یہ نوپل جو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوپل ایسی ہی لفظ ہے جیسے ہمارے یہاں آباد ہوتا ہے، یا گنج ہوتا ہے، گڑھ ہوتا ہے، وزیر آباد، حافظ آباد. اسی طرح سے آپ کو ایڈریانوپل اور اس طرح سے کئی نوپل آپ کو دیکھے نظر آئیں گے. تو غالباً اس کے معنی کچھ اسی قسم کے ہوں گے. تو اور مطلب اور خان جو تھا، اس کا بڑا بیٹا جس کا میں نے تذکرہ کیا سلیمان خان کا، وہ مطلب اس کا بھی مطلب اس کا انتقال، میں نے کہا اس کا انتقال بھی بچارے ایک بڑا حادثہ تھا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا، اور گھوڑے سے گر کے اسے مر گیا. اور بہرحال اس کا بادشاہ پہ یعنی باپ پہ بہت شدید اثر تھا. اور بہرحال 1 سال کے اندر اندر باپ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ کہنا تو خیر شاید بہت جائز نہ ہو کہ صرف اس کے صدمے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال. تو میں مراد کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایڈریانوپل پہ مراد نے حملہ کیا، اسے فتح کر لیا، اسے فتح کر کے اس کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا. اچھا، یہ جو قسطنطنیہ کی بات میں نے کی تھی، قسطنطنیہ کا قیصر جو تھا وہ اب بھی بنیادی طور پہ ایک طرح سے یورپ کا سربراہ تو نہیں تھا، لیکن ان سیڈ لیڈ رول میں ضرور تھا. تو اس نے آس پاس کی تمام عیسائی ریاستیں جو ہیں ان سے اپیل کی کہ دیکھو یہ خطہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ مجھے عثمانی رکتے نظر نہیں آتے، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی اپیل پہ باقاعدہ بلغاریہ کی، سربیا کی، ہنگری کی، بوسنیا کی، یہ ساری افواج جو ہیں وہ اکٹھا ہوئی. پوپ ان کے ساتھ شامل ہوا. پوپ کی اپنی فوجیں بہت بڑی ہوتی تھیں، اور پھر پوپ نے جا کے مختلف جگہوں پہ واعظ دیے، اور اپنے مطلب نائبین کو بھیجا واعظ دینے کے لیے، اور اسے مطلب جہاد ڈکلیئر کر دیا اپنی طرف سے کہ یہ مذہب کو بچانے کے لیے جہاد ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی فوج بن گئی، لاکھوں کی فوج تھی. اور یہ سن 1363 کی بات ہے. یہ خالی 1358 میں اس نے حکومت سنبھالی تھی، اور 1360 میں اس نے ایڈریانوپل کو فتح کیا تھا. اور لیکن پوری تیاری میں 2-3 سال لگ گئے، اور سن 1363 میں یہ متحدہ عیسائی افواج جو ہیں ان سے مقابلہ ہوا. اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ واقعتاً یہ لاکھوں کی فوج تھی،
اور مراد کی فوج جو تھی وہ کل 20,000 کی تھی. لیکن ایک تو جذبہ جہاد جو مسلمانوں میں ہوتا ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں لڑنے کا، جو ہوتا ہے تو میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں، اس وقت تو بالکل نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ تھا، اور پھر ظاہر ہے مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگی حکمت عملی اور اس کی ترکیب، اس کے ساتھ اور اس میں کیا کہتے ہیں وہ بادشاہ خود بھی اس جنگ میں شریک نہیں تھا. اس کا ایک سپہ سالار تھا لالا شاہین اس کا نام تھا، یہ اتالیق بھی رہا ہے بادشاہوں کا. اس نے 20,000 کی فوج لی اور اس سے اس یونائٹڈ فورس جو ہے کرسچنس کی، ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی. یہ لالا شاہین تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، میں نے شاید پچھلے میں تو بھی بحث کیا تھا، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ کوئی ڈرامہ بننے والا ہے غالباً پاکستان میں ہی، جو کیا کہتے ہیں پٹھان لالا یا پشاوری لالا کے نام سے، اور یہ ممکن ہے کہ اسی لالا شاہین کے بارے میں ہو، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہرحال مطلب مراد کے سپہ سالاروں میں سے تھا. پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ مرادی کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر ایک نیا اتحاد ہوا. وہاں تو شکست کھا کے چلے گئے تھے، اور شکست کھا کے چلے جانے کی وجہ سے کافی بڑا علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا. لیکن ظاہر ہے مطلب یہاں رکنا تو مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں عیسائیوں نے پھر دوبارہ ہمت کی، اور لیکن دوبارہ ہمت فوراً نہیں کر سکی. یہ تقریباً 10-12 سال گزرے. اس 10-12 سال میں ایکسپینشن ہوتا رہا ان علاقوں کا. اور ایک منٹ میں اس کو شیئر ہی کر دوں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں، تو میں یہ یہاں اس کی مراد کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے 13 سال لگے ہیں تقریباً. اس کے بعد پھر بلغاریہ، سربیا، ہنگری، بوسنیا، پولینڈ، قسطنطنیہ، پوپ کی افواج، یہ سب جو ہیں یہ سب مل کے انہوں نے جنگ شروع کی، اور مراد کی فوجوں سے مطلب باقاعدہ مطلب ان کا مقابلہ ہوا، اور پھر شکست کھائی. اور شکست کھائی، اس بری طرح سے شکست کھائی کہ مطلب سربیا کا بادشاہ گرفتار ہو گیا، اور اس نے خراج کی ادائیگی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی جان چھوٹی. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بلغاریہ جو ہے اس کا بادشاہ گرفتار ہوا. اس نے اپنی ایک بیٹی سلطان کی خدمت پیش کر دی. اب یہ ظاہر ہے مطلب یہ بڑا مطلب نامناسب تو نہیں لگتا، وہ بہت مناسب تو نہیں لگتا، لیکن اب رواج ہوگا اس زمانے میں. تو اس نے اپنی ایک بیٹی سلطان کی خدمت کے لیے پیش کر دی. اور اسی طرح سے قیصر قسطنطنیہ کا پہ اتنا دباؤ ہوا کہ اس نے اپنی 3 بیٹیاں جو ہیں، ایک سلطان کے لیے اور ایک دو سلطان کے بیٹوں کے لیے 3 بیٹیاں مطلب اسے دیں. اور اس کے بعد پھر وہ مطلب ان کی جان چھوٹی. لیکن اس کا جو فائدہ ہوا وہ ایسی ہیبت تاری ہو گئی کہ اس کے بعد پھر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ دوبارہ کوشش کی جائے. قیصر قسطنطنیہ نے پھر کوشش کی کہ اتحاد کیا جائے، لیکن سب اتنے خوفزدہ تھے کوئی آگے بڑھا نہیں. اچھا، اسی دوران میں جو ایشیائی علاقہ تھا وہاں کچھ معاملات بگڑنا شروع ہوئے. تو شاہ مراد جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایشیائی علاقوں میں چلا گیا ان بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ اپنے بیٹے سعودی جو ہے اس کو یورپ کے علاقوں کا نگراں بنا دیا. اپیرنٹلی تو بالکل ٹھیک ٹھاک انتظام تھا کہ باپ موجود نہیں ہے تو بیٹا اس علاقے کو دیکھ رہا ہے اور سنبھال رہا ہے.
اچھا لیکن کچھ ہوا ایسا کہ قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا اور یہ ساؤ جی، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور اس نے کچھ اس طرح سے بڑھایا کہ بھی ایسا ہے کہ یہ دونوں تو ہمیں مطلب میرا باپ بھی اور تمہارا باپ بھی، یہ دونوں تو مجھے مطلب کمزور لوگ لگتے ہیں، بڈھے بھی ہو گئے ہیں، حکومت اب ہم لوگوں کو سنبھال لینی چاہیے، اور مل کے مطلب یورپ کو تقسیم کر کے اور اپنے 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 دائرہ اختیار میں لے آئے۔ اور یہ بات کچھ اس طرح سے کہی گئی کہ وہ سعودی اس کے چکر میں آ گیا اور اس نے باپ سے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا۔ اچھا جب باپ کو خبر ملی ایشیا کے علاقے میں، خیر وہاں سے وہ تیزی سے واپس آیا، واپس آ کے باقاعدہ وہ بیٹے کی فوج میں جا کے داخل ہوا، اور وہاں اس نے اعلان کیا کہ جس جس کو واپس آنا ہو، میں یہاں واپس آ گیا ہوں، میری فوج میں واپس آ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کافی بڑا حصہ جو ہے بادشاہ کی موجودگی تھی وہ پھر واپس کی فوج میں آ گیا، بیٹے کے پاس فوج بہت چھوٹی سی رہ گئی۔ گرفتار ہوا، دونوں گرفتار ہوئے، سعودی بھی بیٹا بھی گرفتار ہوا، اور قسطنطنیہ کا جو خلیفہ وہ بادشاہ تھا اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ تو اپنے بیٹے کو جس نے خود سزا دی، اور قیصر قسطنطنیہ سے چونکہ اس دوران صلح ہو گئی تھی، اگریمنٹ تھا، تو اس کے بیٹے کو قیصر قسطنطنیہ کو واپس کر دیا، اپنے بیٹے کو سزا دی تھی کہ اندھا کرا دیا تھا، اور اس ایگریمنٹ پہ قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کو اندھا کرا دے گا۔ لیکن یہاں ادھر تو یہ ہوا کہ پہلے اس نے اندھا کرایا اپنے بیٹے کو، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ قتل کرا دیا۔ قیصر قسطنطنیہ نے اپنے بیٹے کو اندھا تو کروایا، لیکن میں خیال اس کو کچھ کسر رکھ دی، جو بعد میں تھوڑے سے عرصے کے بعد علاج سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی دوران قونیہ میں پھر بغاوت ہوئی، یہ جو سلجوقی علاقہ تھا خاص طور سے، تو اس نے اپنے بیٹے بایزید کو اس علاقے میں اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا، اور بایزید جو تھا بہت جنگی حکمت کے اعتبار سے بہت ہی تیز ترار آدمی تھا، اور وہ بالکل بجلی کی طرح سے مطلب ادھر سے ادھر چپٹتا تھا، تو اس نے مطلب یہ کہ بالکل برق کے مانند حملے کر کے دشمنوں کو شکست دی اور ان کو اپنا تابع بنا دیا، اور اس کی اسی خوبی کی بنیاد پہ اس کو یلدرم کا خطاب دیا گیا۔ یلدرم کہتے ہیں ترکی زبان میں بجلی کو، برق کو، تو یہ بایزید یلدرم کے نام سے مشہور ہوا، اور بہت مطلب بہت اچھا سپہ سالار کیا۔ اسی دوران میں، بلکہ دوران تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے بعد کی بات ہے 1389۔ دیکھیے میں نے کیا تھا کہ ایک جوائنٹ حملہ جو کیا تھا عیسائی فوجوں نے مل کے، وہ تھا 1363 میں، وہاں شکست کھائی لالا شاہین سے، جو اس کا مراد کا سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد دوسرا اس کے 12-13 سال بعد سن 1376 میں 1376 میں دوبارہ مطلب یہ کہ ہمت کی، وہاں بے انتہا بری طرح سے شکست کھائی۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ ایک فوج جو ہے باہر سے آگے ہمارے سارے علاقوں پہ قبضہ کر لے۔ تو پھر اس کے بعد ایک تیسری کوشش کی گئی 10-11 سال بعد پھر، اور یہ تھی 1389 میں، اور یہ جنگ بہت مشہور ہوئی۔ یہ تمام پورے یورپ کی مجموعی افواج تھیں، بہت بڑی تعداد تھی، لاکھوں کی فوج تھی، اور اس کے مقابلے کے لیے مراد خود فوج لے کے نکلا تھا، اور بڑی زبردست جنگ کاسووا وار جو ہے یورپ کی ہسٹری میں بہت بڑی جنگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وہاں پہ جنگ ہوئی، اور کاسووا وار میں مسلمانوں نے شکست دی ان کو، اور وہ عملی طور پہ وہاں پہ یورپ جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ وہ تقریباً مطلب یہ کہ اس نے ہمت ہار دی کہ اب اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو فتح ہوئی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوئی مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ جب اس نے مطلب یہ کہ وہاں کیا کہتے ہیں جنگ میں اس کا کیا کہتے ہیں کہاں کا باشندہ،
ہنگری کا ایک جو سپاہی تھا وہ اس نے مطلب یہ کہ شاہ کی فوجوں سے کہا، سپاہی کیا چھوٹا موٹا سردار تھا، اس نے شاہ کی فوجوں سے کہا کہ میں مطلب یہ کہ میں اپنے حکمرانوں سے بہت عاجز ہوں اور میں تمہارے بادشاہ سے اور تمہارے مذہب سے بہت متاثر ہوں، میں مذہب بھی قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پھر آپ کے ساتھ مل کے عیسائیوں سے لڑوں، مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں ان کے سامنے مطلب یہ کروں گا کہ میں اسلام بھی قبول کروں گا اور ان کو اپنے وفاداری کی یقین دلاؤں گا۔ اچھا، اب یہ بات کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگ کچھ شاید دھوکے میں آ گئے یا جو کچھ بھی ہوا اس کو لے آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور وہ اپنے ساتھ کوئی خنجر وغیرہ چھپا کے لایا تھا، اور جب بادشاہ کے وہ قریب ہوا سلطان مراد کے تو اس نے دھوکے سے سلطان مراد پہ حملہ کیا اور نہایت کاری زخم لگا دیے۔ تو خیر اس کو تو فوجی طور پہ مار دیا گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ زخم ایسے تھے کہ بادشاہ خود بھی بچ نہیں پایا اور اس کی بھی شہادت ہو گئی۔ میدان جنگ میں نہیں ہوئی، فتح کے بعد ہوئی اور دھوکے سے ہوئی، لیکن بہرحال کاسوار میں یہ نقصان مطلب مسلمانوں کو ہوا، عثمانیوں کو ہوا کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ مطلب وہ اس جنگ کا شکار ہوا۔ یہ شاہ مراد جو تھا، شاہ مراد اور بھی ہے، مراد کے بعد شاہ مراد ثانی بھی آئے گا، لیکن یہ ہم پہلے مراد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ چلتی رہی، جنگ بھی ہوتی رہی، ایکسپینشن بھی ہوتا رہا، فتوحات بھی ہوتی رہیں، مسائل بھی کھڑے ہوتے رہے، لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ بادشاہ جو تھا بنیادی طور پہ نہایت درویش صفت، نہایت عابد و زاہد قسم کا آدمی۔ تو میں جو اکثر بات کہتا ہوں کہ بات یہ کہ دنیاوی معاملات، عالم اسباب جو ہے اس میں دنیاوی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو دنیاوی طاقت اور تدابیر اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ تو بالکل کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو عبادات ہیں اس سے غافل ہو جائیں، سارا انتظام کیجئے اور دعا کیجئے۔ دعا اللہ کی مرضی کو شامل کرتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ ہو بھی نہیں سکتا، لہٰذا آپ کچھ بھی انتظام کر لیں، اللہ کی مرضی اگر شامل نہیں ہوگی تو کامیابی آپ کے قسمت میں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیے، دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کی اعانت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دعا تو نہایت ضروری چیز ہے۔ اچھا، لیکن دنیاوی معاملات میں دنیاوی تدبیر بھی بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ اگر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ساری رات جو ہے وہ دعائیں کی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جنگ بدر کی جو اپنے ریسورسز کے مطابق جتنی میکسیمم تیاری ہو سکتی تھی وہ میکسیمم تیاری بھی کی تھی انہوں نے۔ تو تیاری آپ اپنے طور پہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تو پھر یقیناً آپ کو مدد مل جاتی ہے اور کامیابی آپ کو مقدر بن جاتی ہے۔ اگر صرف اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور تیاری نہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ بغیر تیاری کے آپ کو کوئی چیز دے دے، انلیس کہ کسی وجہ سے کوئی معجزہ دکھانا اسے مقصود ہو تو بات الگ ہے، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ دنیاوی اسباب، عالم اسباب میں جب تک اسباب نہیں ہوتے وہ مطلب یہ کہ بات پوری نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بعض وقت تو اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور سے میں مراد کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ نہایت عابد و زاہد آدمی تھا، عبادت گزار تھا اور سادہ آدمی تھا، بے نیاز قسم کا، زاہد کہتے ہی اسے جو بے نیاز ہو۔ تو کسی عیش و عشرت میں رہنے والا آدمی نہیں تھا، عقل مند تھا، باہمت آدمی تھا، اور ارادہ رکھتا تھا اسلام کو کہ اسلام کو کی فتوحات کو آگے بڑھانے کا، اور اس کے ساتھ مطلب ایک کوشش بھی کی، تیاری بھی کی،
بہادری بھی دکھائی، محنت بھی کی اور دعائیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اچھا، یہاں تک اب حالانکہ دیکھیں یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں تک میں پچھلے یہ ایک طرح سمجھ لیں کہ یہ ریویژن تھا، تو جو مطلب جہاں ہمیں شروع کرنا تھا وہاں میں اب پہنچا ہوں، اور میرا خیال یہ کہ اب پہنچا ہوں تو اس کو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے مطلب یہ کہ اب یہ ہر سیشن میں سارا تو ریپیٹ نہیں ہوگا، اس سے کہ اب کنٹینیوشن بن گیا ہے، کیونکہ گیپ آ گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے دہرانا مناسب سمجھا۔ سلطان مراد کا جب انتقال ہوا، ابھی میں نے اس کیا تھا کہ اسے دھوکے سے قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا وہی بیٹا جس کو اس نے یلدرم کا خطاب دیا تھا برق رفتار کے معنوں میں، تو اس کو حکومت اس کے ہاتھ آئی۔ یہ بات 1389 کی ہے، اور 1389 سے لے کے 1402 تک، یعنی تقریباً یہ سمجھے 13 سال اس کی حکومت قائم رہی۔ 13 سال بعد کیا ہوا اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا، لیکن بہر 13 سال اس کی حکومت قائم رہی، اور اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی مطلب اس نے حکومت سنبھالی، کیونکہ مضبوط اور قدم جمائے ہوئے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا مختلف علاقوں میں بغاوتیں اور سرکشی پھر شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے مرکز کی طرف توجہ دی، ایشیائی علاقوں کی طرف، اور وہاں پہ مطلب یہ کہ اس نے جو بغاوتیں تھیں ان کو کنٹرول کیا، اور ان کو دوبارہ نے اس لیے سے وہاں یہ بات ان کے کان تک پہنچا دی کہ صاحب بات یہ ہے کہ بادشاہ کا نام بدل گیا ہے، لیکن بادشاہت قائم ہے، اور آپ سے انتقام لینے اور آپ کو سزا دینے کے لیے موجود ہے ہم۔ تو وہاں مطلب یہ روب آپ اپنا قائم کر کے، لیکن اسی دوران پھر اسے خبر یہ ملی کہ یورپ میں ترکوں کے خلاف پھر ایک بڑی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، فوری طور پہ یورپ واپس آیا، اور اس نے مطلب کہ حملہ کر کے بوسنیا، سربیا اور ویلیشیا جو ہے ان کو فتح کیا۔ ان کو فتح کر کے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فتح ہوتے تھے تو مفتوح تو ہو جاتے تھے، اور مطلب ایک طرح سے خراج ادا کر کے جو ہے وہ مطلب کہ ان کی حکومت قائم رہنے دی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ کیا کہ بوسنیا، سربیا اور ویلیشیا کو اس نے باقاعدہ عثمانی سلطنت کا حصہ بنا دیا، اور یہ اس کے پروونس ہو گئے، اور ان پروونسز کو گورن کرنے کے لیے اس نے اپنے آدمی وہاں متعین کر دیے۔ تو اب یہاں پہ بادشاہتیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی۔ شاہی خاندان رہے ہوں گے، یقین رہے ہوں گے نہیں بلکہ رہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سے اختیار بالکل لے لیا گیا، اور اس جگہ کنٹرول جو ہے وہ اس کے گورنروں کو ہو گیا۔ قسطنطنیہ ہمیشہ مطلب یہ کسی نہ کسی طرح سے لیڈ رول لیتا تھا، اور وہ مطلب ایک ان سے مطلب ان کے خلاف کھڑا کرتا رہتا تھا اپنے یورپ کی ریاستوں کو، لیکن اس اسٹیج پہ جب اس نے دیکھا کہ بھئی سب لوگ ہار گئے ہیں تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ بایزید جلدرم نے اس کی صلح کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی۔ اچھا، لیکن سم ہاؤ دیکھیے تھوڑا سا اوپن مائنڈ ہو جائیں، بات یہ کہ جو جتنی ہماری اسلامی تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیصر کی طرف سے سازشیں جاری رہیں۔ میں تھوڑا سا مطلب یہ کہ اس کو ذرا سا مطلب اوپن مائنڈڈ ہو کے اگر دیکھوں تو میں اسے سازشوں کے بجائے تدابیر کہوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے، اس کے ارد گرد اس کے زیر اثر دیگر حکومتیں قائم ہیں، ایک فوج جو نئی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس حکومت کو کمزور کرنے کی اور اس کے علاقوں کو لینے کی کوشش کرتی ہے، قطع نہیں سے کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے۔ تو ظاہر ہے جو حکومت پہلے سے قائم ہے اس کی طرف سے ریزسٹنس تو ہوگی، فوجی ریزسٹنس بھی ہوگی، یعنی جنگیں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ کسی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اگر نقصان پہنچانے کی کوشش پہنچانا ہے تو اس کی تدابیر بھی کرنا پڑیں گی ضرور۔
یہ مطلب یہ کہ ایک مسلم اصول ہے، سب کرتے ہیں اور سب کو مطلب یہ کہ ظاہر ہے اس کو کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ قیصر قسطنطنیہ جو ہے اس نے یہ کام مستقل کیا ہے، اپنی جان بچاتا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح سے کبھی صلح کی درخواست کر کے، کبھی بیٹیاں خدمت میں پیش کر کے، اور کبھی کسی اور طریقے سے کسی اور طرف الجھا کے، لیکن ظاہر ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جتنی ترکیبیں، جتنی تدابیر اس کے اختیار میں ہوتی تھی وہ اس نے کی۔ یہ ٹو بی آنیسٹ میں اس کے لیے سازشوں کا لفظ جو ہے وہ بہت مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال تو اس نے ایک کام تو یہ کیا قیصر نے کہ خود تو صلح کی درخواست کی، اور صلح کی درخواست منظور ہو گئی تو صلح کر بھی لی، لیکن انڈر ہینڈ ایران میں، خراسان میں، فارس میں، شام عراق کی طرف اپنے ایلچی بھیجے، اور یہ خیال رہے کہ اس وقت تک یہ سارے علاقے جو ہیں یہ آٹومنس کے زیر اثر نہیں تھے۔ ایران، خراسان، فارس وغیرہ تو کبھی نہیں رہا، لیکن شام عراق بھی اس وقت تک جو ہیں، یا عرب علاقے جو ہیں وہ بھی اس وقت تک آٹومن امپائر کے تحت نہیں تھے۔ تو باقاعدہ وہاں اس نے اپنی فوجیں، وہ اپنے ایلچی بھیجے اور ان کو کسی طرح سے آٹومنس کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اور آئیڈیا ظاہر یقیناً یہی تھا کہ اگر ایک طرف سے عرب اور افریقن ورلڈ سے دباؤ پڑے عثمانیوں پہ، اور دوسری طرف سے یورپ سے دباؤ پڑے تو بیچ میں دب جائیں گے، اور ظاہر مطلب ان کے لیے ایکسپینشن کی گنجائش کم رہ جائے گی۔ تو یہ کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں آذربائیجان سے، ترکمان سے اور آرمینیا جو ہے اس کی طرف سے باقاعدہ مطلب یہ کہ اس کا فائدہ بھی ہوا، اور ان کی وہاں سے بغاوتیں وغیرہ ابھری۔ اچھا، تو اس نے کیا یہ باعث دلدرم نے، چونکہ اس طرف سے ایشیائی علاقوں سے مطلب خاصے فسادات کھڑے ہو گئے تھے، خاصی بغاوتیں ہونے لگی تھیں، تو اس نے مطلب یہ کہ خود کو اپنی توجہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ اس علاقے میں چلا گیا، اور اس علاقے میں اسے وہ توجہ دی، اور ان سوزشوں کو تو بالکل کنٹرول کر دیا۔ 4 سال تک وہ مطلب ادھر متوجہ رہا، اور یورپ کی طرف توجہ نہیں دے پایا، اور اسی دوران میں مصر میں جو عباسی خلیفہ تھا، میں نے یاد ہوگا کہ آپ کے ذہن میں بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جو کیا کہتے ہیں اور خان تھا، یعنی بایزید الظلم کا دادا، اس نے عباسی خلیفہ سے خطاب لیا تھا امیر کا، بایزید نے خطاب لیا سلطان کا۔ تو اگر اسے امپائر کہیں یا سلطنت کہیں تو صحیح معنوں میں جو عباسی خلیفہ کی طرف سے ریکگنیشن سلطنت کی، یہ بایزید جلدرم کے زمانے میں ہوئی۔ اچھا، لیکن اس 4 سال کے دوران میں جب اس کی توجہ ایشیا کی طرف رہی ہے، تو یہاں یورپ میں دو مقامات ہیں، ایک بروسا اور ایک ہے انگورا۔ انگورا تو وہی جو انقرہ کہلاتا ہے، اور بروسا بھی اب ترکی میں ہی ہے۔ بروسا وہ مقام ہے جس کو فتح کیا گیا تھا بالکل ابتدائی زمانے میں، اور عثمان یہ باقاعدہ مطلب وصیت کر کے مرا تھا کہ مجھے بروسا میں دفن کیا جائے۔ تو بہرحال بروسا اور انگورا کے درمیان بایزید کی فوجوں پہ حملے ہوئے، اور بایزید نے جن فوجوں کو متعین کیا ان کو مقامی طور پہ شکست ہوئی وہاں۔ اب یہ خود وہاں موجود نہیں تھا، اسے فوجیں ضرور آرگنائز کی، لیکن کیا کہتے ہیں وہاں اسے اس کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ اچھا، دوسرا جو بڑا کام ہوا، اب وہ بڑا کام کہیں یا برا کام کہیں، وہ یہ ہوا کہ جب شاہی محلوں میں عورتوں کو داخل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ قیصر قسطنطنیہ نے اپنے 3 بیٹیاں جو ہیں
وہ مراد کی خدمت پیش کی تھی، ایک مراد کے لیے اور دو شہزادوں کے لیے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ باجید التنم کے حصے میں بھی آئی، اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ اور بھی خواتین ہوں گی، تفصیل تو کہیں نہیں موجود، لیکن بہرحال ان کی صحبت کی وجہ سے، خاص طور سے عیسائیوں کی صحبت کی وجہ سے اس کو شراب پینے کی مطلب عادت پڑ گئی، کم سے کم ابتدا ضرور ہو گئی، اور یہ ایک جو لعنت ہے وہ پہلی مرتبہ عثمانی سلطنت میں داخل ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ خیال رہے کہ وہ 4 سال جو یورپ کے حصے میں نہیں رہا، اس دوران میں اس نے یہ تو ضرور کیا کہ اپنی حکومت کو ایشیائی علاقوں میں مستحکم کر لیا، اور جو بارڈر کی جو اسٹیٹس تھی جو وہاں مطلب فسادات پیدا کرتی ہیں، ان کو بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا، تو وہاں کا انتظام سے تو مضبوط ہو گیا۔ لیکن 4 سال بعد جب یہ واپس آیا تو ایک بہت بڑا عیسائی اتحاد جو ہے وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار تھا، بلکہ تیار نہیں تھا، اس کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی تھی، اور پیش قدمی کر کے وہ نکوپولس جو ہے اس کے مقام تک آ چکے تھے۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اینڈریا پولس جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، یہ نکوپولس ہے، تو یہ پولس غالباً مطلب یہ کہ جگہ کے یا مقام کے معنوں میں ہے۔ یہ ہے سن 1396 کی بات۔ اچھا، اب عیسائی فوجیں جو اکٹھا ہوئی تھی اس مرتبہ، یہ خیال رہے کہ ایک مرتبہ 1363 میں انہوں نے اتحاد کیا، پھر اس کے بعد 1378 میں اتحاد کیا دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرے مرتبہ 1389 میں اتحاد کیا، اور سلطان مراد نے وہاں شکست دی، اور اس کے بعد خود بھی شہید ہو گیا۔ اب اس کے 6-7 سال بعد، چونکہ بادشاہ خود اس علاقے میں موجود نہیں تھا اور وہ تھا عیسائی علاقوں میں، تو یہاں پہ باقاعدہ بہت زور و شور کے ساتھ مطلب تیاریاں شروع ہوئی، اور یعنی اس میں اب دیکھیے کہ اس مرتبہ اس میں اٹلی، فرانس اور انگلستان میں آپس میں جنگیں چل رہی تھی، لیکن 2014 میں یہ کہیں سے ڈسٹربنس آ رہی ہے، تو خیر میں یہ کر رہا تھا، تو پوپ کی مداخلت پہ انہوں نے اپنی جنگ جو ہے آپس کی پوسٹ پون کر دی، کہ اس وقت ہمارے پاس ایک مشترکہ دشمن ہے اور خطرناک دشمن ہے، تو آپ سب مل کے اس سے جنگ کریں، آپس کے معاملات ہم بعد میں نمٹاتے رہیں گے۔ تو اس مرتبہ اس میں اٹلی، فرانس، انگلینڈ، آسٹریا، ہنگری، جرمنی، پولینڈ، بوسنیا، وائرشیا، یہ سب شامل تھے۔ اچھا، قیصر قسطنطنیہ جو ہے وہ ان سب کی پشت پہ ضرور تھا، لیکن وہ سامنے نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس میں مطلب وہ بھرل صلح کیے ہوئے تھا، تو اب وہ سامنے اس طرح سے وہ نہیں آ سکتا۔ سربیا جو ہے، جس کو شامل کر لیا تھا مراد نے اپنی حکومت میں، بلکہ مراد نے نہیں، اس نے ہی بايزيد نے، سربیا نے مطلب وہ اس اتحاد میں شامل ہے۔ اب جب یہ فوجیں تیار ہوئی عیسائیوں کی مجموعی طور پہ، اور انہوں نے مطلب بڑھنا شروع کیا عثمانی علاقوں کی طرف، تو اصل فرق بنیادی طور پہ یہی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ بڑھتے تھے، اور یہ ہمیشہ آپ کو تاریخ میں یہ فرق ہمیشہ نظر آئے گا، کہ جب بھی مسلمان کبھی آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کچھ علاقے فتح کیے ہیں، تو ان کی جنگ ہوئی ہے باقاعدہ فوجوں سے، بادشاہوں سے، سرداروں سے، اور وہ جنگیں میدان جنگ میں ہوئی ہیں، اس سے فتح شکست کا مطلب فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن فتح اور شکست سے قطع نظر جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا ہے، آپ کو کہیں اسلامی تاریخ میں مطلب سوری ٹو سے دیٹ، اس لیے کہ جہاں پہ اسلامی تاریخ میں یہ کہہ لیجیے کہ جہاں پہ غیر مسلموں سے مقابلہ ہوا ہے، وہاں کہیں آپ کو
یہ مثال نہیں ملے گی کہ وہ اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی اور سارے بچوں کو بوڑھوں کو سب کو مطلب یہ کہ قتل کر دیا. ایسی کوئی مثال کہیں نہیں ملے گی. تو جب مسلمان فتح کرتے تھے تو فوجوں میں جنگ ہوتی تھی، شہری محفوظ رہتے تھے جو نان کمبیٹنٹ تھے، جس میں عورتیں، بچے یا وہ لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، وہ بالکل ٹچ نہیں کیے جاتے تھے. شہری جو آبادیاں اور فصلیں تھیں ان کو بالکل ٹچ نہیں کیا جاتا تھا. کہ جب عیسائی فوجیں بڑھی ہیں، حالانکہ یورپ ہی میں بڑھ رہی تھی، لیکن یورپ کے جن جن علاقوں میں عثمانی اقتدار قائم ہو چکا تھا، ان علاقوں کو جب انہوں نے فتح کیا دوبارہ، تو شہر کے شہر جو ہیں وہ لوٹ لیے، بے تحاشا مطلب یہ کہ وہاں قتل و غارت کیا. تو یہ فرق جو ہے یہ عوام الناس کو فوراً نظر آتا ہے. لیکن بہرحال وہ آگے بڑھتے گئے اور وہ تقریباً یہ سمجھے کہ ان کا جو کیپٹل تھا ایڈریانوپل، اس سے کوئی 2 منزل دور نوپل جو ہے، کیا کہتے ہیں، نکو نوپل جو ہے، وہاں پہ جا کے یہ رکے. اور اس وقت تک بایزید جو ہے وہ رستے میں تھا، ابھی تک واپس پہنچا نہیں تھا اپنے کیپٹل. اب یہاں دیکھیے، یہاں پہ جنگی تھوڑی سی حکمت عملی کا معاملہ سامنے آتا ہے. یہ جا کے یہاں رک گئے، عیسائی فوجیں رک گئی یہاں. اگر یہ تھوڑا سا اور زور لگا کے اور ایڈریانوپل تک پہنچ جاتے اور کیپٹل جو ہے اس پر قبضہ کر لیتے، تو بایزید کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی. اس سے کہ جب کیپٹل ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کنٹرول کرنا اور مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن انہوں یہ یہاں رک گئے اس علاقے میں صرف اس لیے کہ یہاں ہماری فوجیں تھکی ہوئی ہیں تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. اچھا، اس دوران میں بایزید جو ہے وہ اپنے کیپٹل تک پہنچ گیا. وہاں کیپٹل پہنچ کے اس نے باقاعدہ مطلب اپنے سرداروں کو بلایا، ان کا اجلاس کیا، پلاننگ کی، مشورے کیے، اور پھر مطلب یہ کہ ان سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں نے ملک تو آپ کو بتا دیے. اس میں ہنگری کا بادشاہ سیجمنڈ جو تھا وہ شامل تھا، ڈیوک آف برگنڈی تھا. فرانس کے بادشاہ کے 3 چچا بھائی تھے، اس میں شامل جیمز، فلپس اور ہنری. اس طرح سے آسٹریلیا کا وہ تھا ہرمین اور کاؤنٹ تھا. اٹلی، برطانیہ، سینٹ جان آف یروشلم، یہ سب جو تھے باقاعدہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ مطلب اس میں شامل تھے. اور پھر اس نے یہاں تیاری کی، اور پھر تیاری کرنے کے بعد یہ اس علاقے میں پہنچا جہاں عیسائی فوج جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھی. اس علاقے کا محاصرہ کیا، جنگ ہوئی، شدید جنگ ہوئی، اور اس میں عیسائیوں کو شکست ہوئی، اس مجموعی فوج کو شکست ہوئی. اس مجموعی فوج کو شکست ہوئی، بے تحاشا لوگ جو ہیں اسے مارے گئے اور بے تحاشا لوگ گرفتار کیے گئے. عام جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں ظاہر ہے کچھ تو مقتول ہو گئے، کچھ غلام بنا لیے گئے، کچھ کو چھوڑ دیا گیا. کچھ جو سردار تھے ان کو سرداروں کو باقاعدہ مطلب یہ کہ باندھ کے ان کی تشہیر کی گئی، تسلیل کی گئی. اور یہ تو ظاہر بنیادی طور پہ جنگ کی صورت تھی. لیکن جتنے شہزادے اور فرمانروا ملے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. قیدی تو بن گئے، یہ کوئی 27 لوگ تھے، 25 تھے قریب. ان کو بادشاہ نے اپنے پاس طلب کیا، فارغ ہو گیا معاملات سے، اور ان کو یہ ہوا کہ میں مطلب تمہارے علاقے میں آؤں گا اور ان علاقوں کو فتح کروں گا. تم واپس جاؤ، نئے سے تیاری کرو اور بی ریڈی فار می. اس وارننگ کے ساتھ ان سب کو چھوڑ دیا. اچھا، اب یہ ہوا کہ اس دوران پھر قیصر جو ہے، قیصر قسطنطنیہ جو ہے، اس نے پھر مطلب یہ کہ معافی کی درخواست دی اور صلح کی درخواست کی دوبارہ، اور پھر اس نے اس کو منظور کر لیا. تو نتیجہ ہوا کہ جو فرمانروا تھے، جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ جو گرفتار ہوئے تھے، ان سب کو واپس کر دیا گیا.
اس طرح سے یہ چیلنج کے ساتھ کہ تم تیاری کرو، میں پھر تمہارے قریب آؤں گا، میں حملہ کروں گا. اور قیصر قسطنطنیہ کا کسی نے صلح کی درخواست کی، اس کو بھی انہوں نے منظور کر دیا. یہ کچھ کانفیڈنس کی بات بھی تھی، ہو سکتا ہے اوور کانفیڈنس ہو. لیکن ہوا یہ کہ قیصر نے اس کے بعد پھر اپنی وہ تدابیر جو ہیں ان کو جاری رکھا اور دو بڑے کام کیے. ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ تیمور کو، جو اس وقت ہندوستان میں تھا، تیمور کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی. کچھ اپنے معاملات سامنے رکھے، کچھ مسلمانوں سے اپنے تعلق کا معاملہ رکھا سامنے. ظاہر خیر تیمور اس چکر میں تو شاید نہ آتا، لیکن یہ اس میں کچھ یہ بھی تھا کہ آپ کے کچھ سرداروں کو انہوں نے پناہ دے رکھی، وہ تیمور کے لیے کافی، اس کے غصے کے لیے کافی تھا. تو یہ جب اس کی اطلاع ملی بایزید کو کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ جو ہے اس نے مطلب پھر یہ حرکت شروع کر دی ہے، تو پھر اس نے یہ ہوا کہ نہیں، اب قسطنطنیہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور اب اس کو فتح کریں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا گیا. اچھا، اب یہاں مطلب ہوتی ہے گڑبڑ، لیکن اس گڑبڑ سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز عرض کر دوں کہ ازبکستان کے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا تیمور. اس نے ابتداً تو بہت سی کوششیں کی اپنے علاقوں میں حکومت حاصل کرنے کی، اور اسے بار بار شکستیں ہوئیں. اور وہ ایک ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، مور و بلخ کا قصہ بڑا مشہور ہے تیمور کے حوالے سے، کہ وہ سوری چیونٹی کا، کہ وہ چیونٹی دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اوپر چھت کے قریب پہنچتی ہے پھر گر پڑتی ہے، چیونٹی یا مکڑی جو بھی ہے. تو وہ مطلب یہ کہ بار بار ٹرائی اگین جو ہے وہ ہمارے جو بڑا مشہور ہے. تو وہ کہانی تیمور کے حوالے سے مشہور ہے. تو اس نے بہرحال شکستیں کھائیں، جنگ میں زخمی ہوا، لنگڑا ہو گیا، لیکن بہرحال وہ مطلب یہ کوشش کرتا رہا. اور بالآخر اس نے بلخ کے علاقے میں اپنی طاقت جو ہے اس کو مطلب ایک طرح سے اس کا ارتکاز کیا اس طاقت کا، اور یہ بلخ کے علاقے سے نکلا. بلخ جو ہے یہ آج کل آپ نے اس کا نام بہت سنا ہوگا، اس نام سے نہیں سنا ہوگا. افغانستان میں ایک مزار شریف ایک علاقہ ہے، یہ مزار شریف کا پورا نام بلخ تھا، جو مسلمانوں کے حوالے سے خاصا بڑا اور مشہور شہر تھا. اب اسے دو نام آ گئے. ایک تو آ گیا کہ بلخ کا جو خلافت عباسیہ میں خصوصاً جس کا بڑا تذکرہ آتا ہے اس کی شہر کی خوبصورتی کا اور شہر کی مطلب مضبوطی کا. سمرقند کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ مطلب تیمور کی پیدائش سمرقند سے کوئی 80 کلومیٹر دور کیش کا علاقہ ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس نے ابتداً اچھا یہ تیمور جو ہے اس کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا یہ جنگجو اور بہت بہادر اور جرنیل کے طور پر مانا گیا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، دو چیزیں نوٹ کیجئے. ایک تو مطلب تیمور نے باقاعدہ کسی جگہ اپنی حکومت قائم نہیں کی، اختیار رہا، اقتدار رہا، لیکن کوئی دارالحکومت بنا کے یا آس پاس کے لوگوں کو مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ دارالحکومت بنایا وہاں خود قیام رہا، گیا فوج لے کے کچھ علاقوں کو فتح کیا واپس آ گیا، یہ نہیں رہا. بلکہ اس کا انداز بالکل سکندر کی طرح سے تھا، سکندر یونانی جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، الیگزینڈر گریٹ، کہ بس وہ دنیا بھر کو فتح کرنے کا جو ایک شوق تھا وہ تھا. اس نے ابتداً ایران چونکہ مطلب مرکز بنایا اپنی طاقت کا، افغانستان کو، بلخ کو، تو اسے ایران، خراسان اور روس کی طرف حملے کیے اور ان سب کو فتح کر لیا اور فتح کر کے واپس آ گیا. اچھا، اس کے بعد پھر ہندوستان پہ اس نے فتح کیا، حملہ کیا. ہندوستان پہ اس وقت تغلق خاندان کی حکومت تھی، اور بلکہ وہ حکومت ویسے ہی بڑی کمزور ہو چکی تھی. بہرحال اس خاندان کو اس نے مطلب یہ کہ عثمان نے اس نے حملہ کیا
اور ہندوستان کو فتح کر دیا. اچھا لیکن پھر اس کو مطلب یہ کہ ضرورت محسوس ہوئی، پھر وہاں سے چھوڑ کے یہ چلا گیا ترکوں سے لڑنے کے لیے، جلدرم سے لڑائی کے لیے. وہاں سے واپس آیا تو پھر آرمینیا، جارجیا اور بغداد وغیرہ کو فتح کیا. تو صورت اس کی دو ہوئی. دو چیزیں خاص طور سے تیمور کے بارے میں توجہ دینے والی ہیں. ایک تو یہ کہ تیمور نے باقاعدہ کوئی حکومت قائم نہیں کی، فتوحات بے شک کی، اور فتوحات کے ساتھ ظلم اس کا جو ہے وہ بڑا پرامیننٹ ہے. یعنی ہندوستان سے جب وہ چلا ہے تو اس کے پاس 1,00,000 قیدی تھے، اور ظاہر ہے وہ 1,00,000 قیدی تھے، وہ راستے میں رکاوٹ بنتے تھے. اتنے لوگوں کے لیے چلنا آسان تو نہیں، اسے سب کو قتل کروا دیا. اچھا یہ اس کا. دوسری جو خاص چیز اس کے بارے میں ہے وہ یہ کہ ظالم ہوا، فاتح تھا، اور ٹک کے بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا. اور دوسری چیز ہے کہ اس کو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اس کا مقابلہ ہمیشہ مسلمانوں سے ہوا ہے. یعنی اگر یہ ایران میں لڑا تو مسلمانوں سے لڑا، خراسان میں لڑا تو مسلمانوں سے لڑا، روس کے جن علاقوں میں لڑا مسلمانوں سے لڑا، افغانستان میں تو اپنا وہ مطلب مرکز قائم کیا ہی تھا، تو افغانستان تو تھے ہی مسلمان. اس کے بعد پھر یہ ہندوستان گیا تو مسلمانوں سے لڑا. پھر یہ اس نے مطلب آٹومن امپائر پر حملہ کیا تو مسلمانوں سے لڑا. پھر اس کے بعد آرمینیا، جارجیا اور بغداد وغیرہ فتح کیے، یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے. آخر عمر میں ارادہ کیا تھا کہ منگولیا اور چین کے علاقوں پہ حملے کا ارادہ کرے گا، حملے کا ارادہ کیا تھا. لیکن اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. نہیں حسین، یہ سوال کہ تیمور مسلمان کب ہوا تھا، تیمور مسلمان ہی پیدا ہوا تھا. تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہیں اسلام قبول کر لیا تھا. یہ منگول سے نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ تیمور بھی اسلام قبول. تیمور تو اس وقت یعنی جس وقت اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور منگول سے اسلام قبول کیا ہے، تیمور تو شاید اس وقت رہا بھی نہ ہو، لیکن تیمور جو تعلق تھا وہ ابتدا سے ہی مسلمان تھا. جزاک اللہ. تو بہرحال یہ تھا تیمور بھائی کا ایک مختصر خاکہ، اس کے بارے میں عرض کر دوں. تو یہ تیمور صاحب جو ہیں، ان کو یہ جناب یہ چڑھ دوڑے بایزید کی طرف، بایزید جلدرم کی طرف. اچھا بایزید جلدرم جو ہے یہاں پہ تیمور کی جنگی صلاحیتوں سے بالکل مار کھا گیا. ایک تو پہلا کام یہ کیا کہ اس کے سرحدی علاقوں میں پہنچا، اور جب سرحدی علاقوں میں تیمور پہنچا، تھوڑا سا مطلب یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے لفظ استعمال کیا تو اور کانفیڈنس، یہاں پہ کچھ بایزید کا اور کانفیڈنس بھی تھا. تو وہ اس نے مطلب یہ کہ اپنے ایک بیٹے کو، اس کا نام ارطغرل اس کا بھی نام تھا، اس کو ایک فوج دے کے، بہت بڑی فوج نہیں تھی، کوئی 20,000 کی فوج دے کے، اور سرحدی علاقوں کی طرف بھیج دیا کہ تیمور ادھر سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا. اب تیمور جو ہے وہ بنیادی طور پہ منگول اسٹائل کا آدمی تھا، ظالم وحشی قسم کا. 10-20,000 کی فوج اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلب سرحدی علاقے میں ایک شہر تھا، اس کا نام سواس تھا. وہاں پہ بایزید کے بیٹے ارطغرل کی اس سے مقابلہ ہوا تیمور سے، اور تیمور نے بڑی آسانی سے ان سب کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد ان سب کو مار دیا، اور مارا بھی بڑے ظالمانہ طریقے سے. کچھ مطلب اس میں اس کی تفصیل آتی ہے وہ یہ کہ پہلے انہیں بالکل باندھ دیا اس طرح سے جیسے ملک کو باندھا جاتا ہے، ہاتھ پیر اس طرح سے باندھے گئے، اور پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ اس علاقے میں جہاں وہ ان کو باندھا گیا اس علاقے میں آگ لگا دی، تو سب کے سب اس میں مطلب یہ کہ مارے گئے. اچھا جب یہ خبر ملی بایزید کو، تو بایزید وہاں سے نہایت غصے کے عالم میں، اور وہاں سے وہ آیا تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا اب یہاں پہ 2-3 باتیں خاص طور سے نوٹ کرنے کے لیے، یہ مطلب حکمت عملی کی بات ہے. ہاں
کہ وہ تو بایزید تو غصے کے عالم میں چلا آ رہا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ باقاعدہ پلان کیے ہوئے ہیں پہلے سے کیسا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ اس نے اس کے آنے سے پہلے وہ تمام جگہیں جہاں سے واٹر سپلائی ہو سکتی تھی وہ علاقے تیمور نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ پھر ایک مقام پہ جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ سواس شہر پہنچے گا مجھ سے جنگ کے لیے، تو اس نے وہاں پہ اپنے ایک نائب کو مقرر کیا اور خود خاموشی سے اپنی فوج لے کے اور انگورا کی طرف چلا گیا، انقرہ جسے کہتے ہیں۔ اب جب بایزید یہاں پہنچا تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کی فوج انتہائی تھکی ہوئی تھی، آرام کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ جن علاقوں میں وہ پہنچی وہاں پہ پانی نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ پانی پہ کنٹرول کیا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ تھکی ہاری فوج وہاں پہنچی تو وہاں پتہ چلا کہ صاحب تیمور صاحب نے تو مطلب انقرہ پہ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو وہاں سے پھر واپسی ہوئی تو پھر انقرہ کے میدان میں جنگ انگورا کہتے ہیں اسے، وہاں پہ جا کے ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اچھا، اس پورے معاملے میں اپنی حکمت عملی کے حوالے سے تیمور نے بایزید جلدرم کو پہلے سے اس کو اور اس کے لشکر کو نہایت تھکا مارا تھا، بڑی مشقتوں میں رکھا تھا اسے، اور وہ فوج بنیادی طور پہ اسے کچھ آرام کا وقت نہ ملتا تو وہ لڑنے کے لائق ہی نہیں تھی، لیکن اسے لڑنا پڑا۔ دوسری بات یہ، کچھ روایتوں کے تحت تیمور کی فوج 8 لاکھ کی تھی اور بایزید کے پاس کل تقریباً 1 لاکھ کے قریب آدمی تھے۔ اچھا، اب اگر تھوڑا سا ہم یہ بھی مان لیں کہ تیمور کی طرف جو فوج تھی اس کے سلسلے میں کچھ ایگزیجریشن ہوگا، 8 لاکھ نہیں ہوگی، کچھ کم ہوگی، لیکن اگر کم بھی ہوگی تو بھی کتنی کم ہوگی؟ تو فوج تیمور کے پاس پڑی تھی، انتظام اس کے پاس بہت اچھا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں اس کی حکمت عملی اچھی تھی، اس نے جنگ میں بایزید جلدرم کو شکست دی اور شکست دے کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بایزید کے کچھ بیٹے تو میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کا ایک بیٹا موسیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ گرفتار ہوا۔ تیمور نے ان کو اپنے ساتھ لیا، ایک پنجرے میں بایزید جلدرم کو قید کیا اور اس پنجرے کو اپنی فوج کے ساتھ لے کے اور وہاں سے بغداد اور مختلف علاقے فتح کرنے کے لیے پھر چل پڑا، اور یہ باقاعدہ قیدی کی طور سے پنجرے میں اس کے ساتھ رہا۔ تو یہ آرمینہ، جارجیا اور بغداد وغیرہ جو فتح کرنا تھا اس میں بایزید جلدرم اس طرح سے ہاتھ آیا۔ 8 مہینے تک وہ زندہ رہا، وہ برداشت نہیں کیا اس کا ذلت کو، اور 8 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تھوڑا سا کام ہوا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو دوسرا بیٹا اس کے ساتھ وہ تھا قید میں، تیمور کی قید میں، تیمور نے اس کو چھوڑ دیا کہ اپنے باپ کی لاش لے کے جاؤ اپنے علاقے میں، اور جو آپ کا آبائی قبرستان ہے برسا میں وہاں دفن کر دو۔ تو اس اعتبار سے یہاں بایزید جلدرم کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد کی بات میرے خیال سے اب مجھے روکنا پڑے گا، اسے 8:26 ہو گئے ہیں، یہ روکنا پڑے گا، تو اس کے بعد کی بات انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔